درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. درود پڑھ دیجئے محمد و اعزائے گرامی قدر، فضائل اور دلائل محمد و آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے ہماری آج کی دوسری گفتگو ہے، اور جس آیہ کریمہ کو سلام کلام میں آپ کی خدمت بیان کرنے کا شفاعت کیا جا رہا ہے سورہ جن، سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے پروردگار اپنی شان، اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ عالم الغیب، خدا غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اس کے غیب پر کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے، الا، لیکن کچھ افراد ہیں، وہ کون ہیں؟ الا من ارتضی من رسول، جو خدا کے بھیجے ہوئے میں سے مرتضی بنائے گئے، اس کے غیب پر اطلاع رکھتے ہیں۔ اور ایسی بات ہے کہ یہاں پر مرتضی کا مطلب صرف حضرت علی کے مرتضی نہیں، بلکہ جو خدا کے فیصلوں سے راضی ہے اور جو ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں، وہ سب کے سب مرتضی ہیں۔ یہ سب مرتضی بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں۔ اسی لیے روایت یہ بنتی ہے کہ قاسم بن علاء آذربائجانی، یعنی آذربائجان کا ایک شخص تھا جو 10ویں سرکار، 11ویں سرکار اور 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے زمانے میں رہ رہا تھا۔ اور تینوں اماموں کا بہت چہیتا، بہت خاص الخاص، بہت بڑا صحابی تھا۔ امام کے بڑے خط و خطابت سے ہوا کرتی تھی، لیکن جب 12ویں سرکار کا زمانہ آیا تو 40 دن ہو گئے اور اسے کوئی خط نہیں ملا، تو بڑا بے چین ہوا۔ اور یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر 40 دنوں تک امام کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا ہو تو انسان بے چین ہو جائے۔ ہماری تو زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمارے تو سال ہا سال گزر گئے ہیں، اور کوئی ہمارے اندر اگر تڑپ نہیں ہے تو واقعی ہم سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے مولا کے محب ہیں۔ 40 دنوں تک کوئی پیغام نہیں آیا، وہ تڑپ گیا، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ نے مجھے اب تک کوئی خط نہیں بھیجا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اور ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ لکھا گیا ہے کہ اس نے 117 سال زندگی گزاری ہے، تو بہت طویل عمر آدمی تھا۔ زندگی کے آخری حصے کے اندر نابینا بھی ہو گیا تھا، تو نابینا بھی ہو گیا ہے اور تڑپ رہا ہے مولا کی محبت میں۔ اچانک ایک خط آیا، اور جب سرکار کی طرف سے خط آیا، خادم نے وہ خط وصول کیا اور آ کر اطلاع دی کہ آپ کے امام کی طرف سے خط آ گیا۔ خط لیا اور آنکھوں پہ لگایا، اپنے چہرے پر پڑا، اور مولا کی محبت میں کہا کہ جلدی پڑھ کر سنا کہ مولا نے کیا لکھا ہے۔ پڑھنا شروع کیا کہ مولا نے یہ لکھا ہے، مولا نے وہ لکھا ہے، پیار کی بات، محبت کی بات، ملا کی بات مولا نے کی۔
سلام دعا ہوئی، اس کے بعد ایک ایسے جملے تک پہنچا کہ خادم کی زبان میں جرأت نہیں ہوئی کہ اسے ادا کر سکے. کیا ہوا؟ آگے خط کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ کہ خط میں لکھا یہ ہے کہ آپ کی موت 40 دن کے بعد ہو جائے گی. کہ کوئی بات نہیں، 40 دن تو بہت ہے میرے لیے. اگر مولا فرمائے کہ آج بھی موت ہو جائے تو میں خوشی کے ساتھ موت کو قبول کروں. 40 دن تو میرے لیے بہت ہیں. اور عزیزوں جب پتہ چل رہا ہے چاہے کچھ دنوں کے بعد مرنے والا اور یقینی ہے مولا کی طرف سے اطلاع آئی ہو، تو عام طور پر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، نمازوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، حجاب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو ویسے ہی خود ٹھیک ہو، جو ویسے ہی مولا کا اتنا بڑا صحابی ہو، وہ کیا کرے؟ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو اپنی زندگیوں میں ویسے ہی ٹھیک ہے اور صحیح راستے پر ہیں، صحیح کردار کے اوپر ہیں، صحیح اعمال انجام دے رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں ایک دشمن اہل بیت رہتا ہے، میں اس خط کے ذریعے اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. وہ ہمارے امام کو نہیں مانتا ہے، یہ خط میں اس کے پاس لے کر جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ میرے امام نے فرمایا ہے کہ میری موت 40 دن کے بعد آئے گی. اگر میرا امام سچا امام ہوگا تو یقیناً میں 40 دن مر جاؤں گا، اور اگر وہ میرا امام موت اور زندگی کی خبر دے سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعا وہ زندگی اور موت کا امام ہے، وہ امام الانس والجان ہے، اس لیے اس کی پیروی کرنا ضروری ہے. اس ناصبی کو بلایا گیا، دشمن اہل بیت کو بلایا گیا. آیا کہ کیا بات ہے؟ کہ میرے مولا نے مجھے خبر دی ہے میری موت 40 دن کے بعد ہو جائے گی. ناصبی نے جیسے سنا کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، طبیعت تو پر گرا نہ گزرے. کہنے لگا کہ تیرا مولا جھوٹا ہے. کیوں جھوٹا ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ کسی کی موت کو کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے. اور سورہ جن کی آیت ہی کی تلاوت کی، سورہ جن کی 26ویں اور 27ویں آیت کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. لیکن 25ویں آیت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ کسی کی موت کو کسی کو اطلاع نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، جلدی آئے گی یا دیر سے آئے گی. اس ناصبی نے اس آیت کو پڑھا، جیسے اس آیت کو پڑھا وہ محب اہل بیت کہنے لگا آگے بھی تو پڑھو، آگے بھی تو پڑھ کے کیا لکھا ہے؟ اسی قرآن میں اسی سورے میں آگے لکھا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. وہ ذات عالم غیب ہے، اس کو معلوم ہے کہ موت کب کس وقت کہاں آنی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اس کے غیب کی اطلاع ہے، وہ جانتے ہیں کہ دوسروں کی موت کب آنی ہے اور وہ اطلاع دے سکتے ہیں. اور اگر میری موت 40ویں دن آ جائے تو جان لینا کہ وہی میرا سچا امام ہے، اور وہی ان افراد کے شامل ہے جن کو قرآن کریم میں کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کی بھیجے ہوئے ہیں اور وہ مرتضیٰ بنائے گئے ہیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے، کبھی کبھار ہم کلیات پر گفتگو کرتے ہیں. کلیات پر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جو عالم غیب ہے، ہمارا امام وہ ہے جو شجاع ہے، ہمارا امام وہ ہے جو سخی ہے، ہمارا امام وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہے، تو دوسرے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا امام بھی وہی ہے جو عالم ہے، ہمارا امام بھی وہی ہے جو شجاع ہے، ہمارا امام بھی وہی ہے جو علم غیب جاننے والا ہے. تو کلیات پر گفتگو نہ کریں، یہ سوال کریں کہ اگر وہ واقعاً عالم غیب ہے تو ذرا تاریخ کی کتابوں سے دکھائے اسے کہ انہوں نے کون سا غیب کا فیصلہ کیا. اگر وہ واقعی شجاع ہیں تو کسی میدان جنگ میں بتائیں کہ کتنے کافروں کو واصل جہنم کیا. کلیات میں بات نہ کرے، جزئیات میں گفتگو کرے. اگر وہ واقعی شجاع ہیں تو پھر دکھائے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا. اگر وہ واقعی عالم ہیں تو بتائے کتنے سوالات کے انہوں نے جوابات دیے. یہ کہتا ہے کہ میرا مولا لیکن ہے جو 40ویں دن اس نے کہا ہے کہ میری موت آ جائے گی. اگر 40ویں دن آ گئی اس کا مطلب میرا مولا سچا ہے. اور جیسے ہی 40واں دن قریب آیا اس کی طبیعت بگڑنے لگی، بخار آنے لگا، اور اتنا شدید بخار آ گیا کہ آخری دن کہنے لگا کہ اب رسول اللہ آ گئے، اب علی مرتضیٰ آ گئے، اب امام حسن آ گئے، اب امام حسین آ گئے. اور جیسے 40ویں دن کی فجر طلوع ہوئی اس کے گھر سے جنازہ نکلا. اس محب اہل بیت کی روح تو پرواز کر گئی، لیکن اس نے جو دشمن علی، دشمن اہل بیت کو بتایا تھا کہ میرے مولا نے خبر دی ہے کہ آج کے دن میری موت ہو جائے گی، اس کی روح یہاں سے پرواز کی
اور محب اہل بیت کی روح دشمن اہل بیت کے اندر داخل ہو گئی، اور دشمن اہل بیت کی زبان سے جملہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جن ہستیوں کو مانتا ہے وہی سچی ہستی۔ مل کے ذرا درود پڑھ دیجئے نا محمد والا۔ تو الحمدللہ ہم جن کے ماننے والے ہیں انہوں نے بے شمار واقعات کو بیان کیا کہ غیب کی خبریں دی ہیں، غیب کی اطلاع دی ہے، اور غیب کی خبریں دینے والا اور علم رکھنے والے کا ذکر خود قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں وہ ہیں جو ہمارے شاید بچوں کو یاد ہیں، میں اس لیے ان کو تکرار نہیں کرنا چاہتا، صرف مفہوم پیش کرنا چاہ رہا ہوں، نقطے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان کا دربار سجا ہوا ہے، واقعے تک آپ خود پہنچ گئے ہوں گے، میں صرف اس نقطے تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ دربار سجا ہوا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک میں واقعہ موجود ہے، جس حصے کو ہم پیش کر رہے ہیں۔ درباریوں سے کہا کون ہے تم میں سے جو تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرے؟ قال عفریت من الجن، ان درباریوں میں سے ایک جن بھی تھا جو عفریت تھا، یعنی بہت طاقتور تھا۔ اس جن نے کہا انا آتی کبھی، میں لے کر آؤں گا، قبل ان تقوم مقامک، اے سلیمان نبی قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گا۔ سلیمان نبی کہنے لگے بہت دیر ہے، کسی کے پاس اور طاقت ہے جو ذرا جلدی لے کر آئے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، سورہ نمل آیت نمبر 40، ارشاد ہوتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا بھی دربار کے اندر موجود تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، تو اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں قبل اس کے کہ آپ کی پلکیں جھپکے حاضر کر دوں گا، اور جیسا کہا تھا ویسا کر بھی دیا۔ پہلے تو میں سلیمان نبی سے کہوں گا اے سلیمان آپ تو نبی خدا ہیں، اگر حاضر ہی کروانا تھا تو اللہ کو کہتے، اللہ سے مدد مانگتے، یا اللہ وہ حاضر کر دے۔ آپ نے درباریوں سے مدد کیوں مانگی؟ حضرت سلیمان نے بتا دیا اللہ سے جس طریقے سے مانگنا صحیح ہے اسی طریقے سے اللہ والوں سے مانگنا بھی صحیح ہے۔ کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کام کرے؟ اور کسی نے کہا کہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور حاضر کر کے بتا بھی دیا۔ حاضر ہو گیا تخت بلقیس، لیکن سوال یہ پیدا ہوا، اور یہ سوال تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت بڑے دانشور یحییٰ ابن اقسم نے جناب موسیٰ مبرکہ سے سوال کیا تھا۔ یحییٰ ابن اقسم کا نام شاید آپ نے سنا ہو، نبی سرکار کے گفتگو کے اندر آتا ہے، جب نبی سرکار بہت کم سنی کے عالم میں تھے تو یحییٰ ابن اقسم کو دربار میں لایا گیا تھا، اور بڑے بڑے بھی ابو طالب کے بچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بلکہ ریحان اعظمی صاحب کا یہ شعر ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، کہتے ہیں کہ مدحت علی نقی کی مقدر کی بات ہے، مدحت علی نقی کی مقدر کی بات ہے، قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہے، قطرے کے لب پہ آج سمندر کی بات ہے، سیرت انہی کی ساری حسن عسکری میں تھی، منظر کی بات میں پس منظر کی بات ہے۔ تو یا ابو طالب کی اولاد ہیں جو بچپنے میں بڑے بڑوں کو خاموش کرواتے ہیں۔ تو یحییٰ ابن اقسم کے سامنے امام تقی نے خاموش کروایا تھا، اور اس کے بعد امام تقی کے زمانے کے بعد بھی یحییٰ ابن اقسم زندہ رہا، تو اس سے سوال کیا موسیٰ مبرکہ سے۔ موسیٰ مبرکہ کون ہیں؟ یہ امام تقی ہی کے فرزند ہوتے ہیں، سگے بیٹے ہیں جناب موسیٰ مبرکہ بن امام تقی علیہ السلام۔ ان سے سوال کیا، سوال کیا کیا؟ کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ سلیمان کے جب دربار سجا ہوا تھا تو انہوں نے دربار سے سوال کیا تھا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو تخت بلقیس کو حاضر کرے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو درباری کے پاس علم موجود ہے، کیا وہ علم خود سلیمان کے پاس نہیں ہے؟ اور اگر خود سلیمان کے پاس وہ علم ہے تو جب خود وہ کام کر سکتے ہیں تو درباریوں سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر نہیں ہے اور درباریوں کے پاس وہ علم موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ یہ خود نبی بنے بیٹھے ہیں، ان کے زمانے میں ایک ان سے بڑا عالم ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یحییٰ ابن اکثر بھی جانتا ہے کہ جو حجت خدا ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ کب اس گتھی کو حل کروائیے، یا تو سلیمان کے پاس وہ علم ہے، اگر علم ہے تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر علم نہیں ہے تو اس کا مطلب خود کا علم کم ہے، درباری کا علم زیادہ ہے، تو پھر نبی اسے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ سلیمان نبی کو ہونا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ موسیٰ مبرخہ کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کی حجت نہیں ہوں، بلکہ زمانے کی حجت میرے بھائی امام علی النبی علیہ السلام۔ اور یہی فرق ہے یوسف کے بھائیوں میں، امام علی نبی کے بھائی میں۔ وہ یوسف کے بھائی تھے جو کہتے تھے کہ جو مقام یوسف کو ملا ہے وہ ہمیں مل جائے، اور یہ موسیٰ مبرخہ ہے جو جانتے ہیں کہ جو مجھے عہدہ نہیں ملا ہے مجھے اسی پر راضی رہنا ہے، جو میرے بھائی کو عہدہ ملا ہے وہ مجھے اسی کی اطاعت کرنا۔ اپنے بھائی امام علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا، امام نقی علیہ السلام کو جواب آیا، فرمایا امام علی نقی علیہ السلام نے کہ سلیمان نبی کا علم زیادہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ کس طریقے سے تخت بلقیس کو پلک جمانے سے پہلے حاضر کریں۔ تب یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر کیوں انہوں نے درباریوں سے سوال کیا؟ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ درباریوں سے یہ سوال اس لیے کیا تاکہ درباری بھی جان لیں کہ میرے علم رکھنے کے بعد جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ تم میں سے کون ہے، میرے بعد تم سب میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ درباری جان لے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ سلیمان کے بعد میں سب سے بڑا تھا، سلیمان کے بعد میں حقدار تھا، مجھے عہدہ ملنا چاہیے، مجھے خلافت ملنی چاہیے۔ درباریوں کو سب کے سمجھ میں آ جائے میرے چلے جانے کے بعد سب سے بڑا عالم عاصم بن برخیہ ہے، اس لیے سوال کیا، اس لیے عاصم بن برخیہ کو آگے بھیجا، اس لیے عاصم بن برخیہ کو کہا کہ تخت بلقیس کو لے کر آ۔ اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ نبی ہر جنگ میں علی کو آگے کیوں بھیجتے تھے۔ کیا خود کے پاس شجاعت نہیں تھی؟ کیا خود کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا خود واصل جہنم نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے، لیکن علی کو بھیج کر بتاتے تھے میرے بعد جو سب سے زیادہ شجاع ہے وہ علی بن ابی طالب، تاکہ کوئی نبی کے بعد نہ کہے کہ میں سب سے بڑا شجاع تھا۔ نبی نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا میرے بعد جو سب سے بڑا دلیر اور شجاع و بہادر ہے وہ صرف علی بن ابی طالب۔ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام وہ ہیں کہ بڑے بڑے مشکل مسائل کو انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ حل فرمایا ہے۔ لیکن صرف ہمارے ائمہ عالم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، دنیا کے علماء میں، دنیا کے ٹیچرز میں، دنیا کے پڑھانے والوں میں اور ہمارے امام میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر فرض کیجئے کہ ہمارے بچے نے ایک ٹیوٹر رکھا ہے، ہمارے بچے کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے، فیس دی ہم نے، وہ آ کر میتھس پڑھاتا ہے۔ ہمارا بچہ جب اس کے پاس میتھس پڑھ رہا ہے تو ٹیوٹر کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا کہ وہ میتھس پڑھتے پڑھتے اپنی زبان سے گالیاں دے رہا ہے یا اپنی زبان سے ذکر الہی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیوٹر کو تو فرق نہیں پڑے گا، ٹیوٹر تو آیا میتھس سکھانے کے لیے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ریاضی صحیح طریقے سے میں سکھا رہا ہوں، بچہ صحیح طریقے سے سیکھ رہا ہے، اس کے بعد ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ گالیاں دیتا ہے یا ذکر الہی کرتا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ یہ فرق ہے دنیا کے پڑھانے والوں میں اور خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے بندوں۔ جو خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں وہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ آپ علم حاصل کر لیں اور آپ کو علم دے دیں، بلکہ علم کے ساتھ ساتھ وہ تربیت بھی چاہتے ہیں۔ اور یہ تربیت کون دیتا ہے؟ ٹیوٹر آ کر تعلیم دیتا ہے، لیکن ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ وہ بھی آ کر تعلیم دے رہا ہے، ماں باپ بھی ظاہری طور پر تعلیم دے رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، بہت نازک مرحلہ ہے، اس فرق کو سمجھیے گا۔ ٹیوٹر کی تربیت کرنے میں، اس کی تعلیم دینے میں اور ماں باپ کی تعلیم و تربیت دینے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ہمارا بچہ ٹیوٹر کے سامنے جا کر پڑھ رہا ہے وہ ٹیوٹر کا بچہ نہیں ہے، وہ ہمارا بچہ ہے۔ اس لیے اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا
تو ہمارا دل پسیجے گا، ہمارا دل ٹوٹے گا، ہم چاہیں گے کہ اس کی اصلاح کریں۔ ٹیوٹر پر سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے معصومین کے جو ماننے والے ہیں، معصومین جن کی ہدایت کرنے کے لیے آئے ہیں، معصومین جن انسانوں کو اصلاح کے راستے پر لینے کے لیے آئے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو ایسے ہی ان کا دل ٹوٹتا ہے جیسے باپ کا دل اپنی اولاد کے لیے ٹوٹتا ہے۔ اب وہ حدیث سنیے گا کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو گمراہ نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کہیں پر کوئی کوتاہی کرتا ہوا نظر آ جاتا ہے تو چاہے خود بھوکا رہ لے لیکن اپنے بچے کو بچاتا ہے، اپنے بچے کو زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی بہت سی آیتیں آپ کو ملیں گی کہ اہل بیت گھر میں خود کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا لیکن غریبوں کو کھانا کھلایا۔ ہم ٹیلی ویژن پر موجود تھے، اب ایک آیت ایسی ہے تو ہمارے بچے کو معلوم ہے کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہے، لیکن ٹی وی پر آنے والے مولویوں کی حالت دیکھیے۔ شاید 19 رمضان کی تاریخ تھی، 21 رمضان کی تاریخ تھی، ہر پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہر چینل جو مذہبی پروگرام ہوتا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ 19 یا 21 رمضان تھی تو انہوں نے انتخاب کیا سورہ دہر کا۔ صحیح ہے، سورہ دہر تک پہنچ گئے۔ جب سورہ دہر کا انتخاب کیا، ہم اس وقت تک آئے نہیں تھے، وہ سنی مفتی آئے ہوئے تھے، ان سے سوال کیا یہ سورہ دہر مولا علی کی شان میں اترا ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں، پتہ نہیں، شاید یہ اختلافی موضوع ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ اور انہوں نے سورہ دہر کی تلاوت نہیں کی، یہ سوچ کے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور صحابی کے لیے اترا ہوا ہو، ہم یہ سمجھ کے کہ مولا علی کے لیے اترا ہے، ہم پڑھ دیں۔ جب ہم وہاں پر آئے اور پہنچے تو جو ہوسٹ تھے انہوں نے آف دا ایئر ہم سے پوچھا کہ ابھی ہم نے معلوم کیا تو مفتی صاحب سے کہ سورہ دہر اہل بیت کی شان میں مولا علی کی شان میں اترا یا نہیں اترا، تو انہوں نے کہا کہ اختلافی موضوع ہے، اس کو نہ پڑھیں۔ میں نے کہا کون سے اختلافی موضوع؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ اہل بیت کی شان میں، کچھ روایتیں کہتی ہیں کسی اور کی شان میں۔ میں نے کہا کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت میں دکھا جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی شان۔ جب بڑے بڑے علماء کی حالت ہے تو ان کی عوام کی حالت کیا ہوگی؟ اس لیے آپ یہ زیادہ توقع نہ رکھیں کہ اہل بیت کی ان کو اتنی زیادہ معلومات کیوں نہیں ہے۔ جب بڑوں کو معلومات نہیں ہے تو چھوٹوں کو کہاں سے معلومات ہوگی؟ تو بہت سی آیتیں کیا ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اہل بیت خود بھوکے رہتے ہیں لیکن کسی اور کو بھوکا نہیں دیکھتے۔ یہ ہے اہل بیت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باپ ہے، باپ خود بھوکا رہتا ہے لیکن اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزو اس تڑپ کو محسوس کیجئے، ہمارے لیے مولا اس طرح سے تڑپتے ہیں۔ اگر کہیں انسان تھوڑے سے گمراہی کے راستے پر چلا جائے ایسے تڑپتے ہیں جیسے ایک باپ درد رہتا ہے، بلکہ باپ کو درد کم ہوتا ہے، ماں کو جیسے درد ہوتا ہے بلکہ ماں کو بھی درد کم ہوتا ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ درد ہمارے زمانے کے امام کو ہوتا ہے۔ اور اگر ایک قدم ہم نیکی کا آگے بڑھائیں اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی، اتنی لذت ہمارے امام کو ملتی ہے کہ جیسی خوشی ایک ماں کو ملتی ہے اپنی اولاد کو اسی راستے پر دیکھ۔ میں دونوں مثال آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام کے چاہنے والا مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا نے فرمایا کہ تو نے اچھی حرکت نہیں کی ہے۔ کہا کہ مولا میں نے کیا کیا؟ کہا یاد کر وہ وقت جب تو حج سے واپس آ رہا تھا تو جوفا کے مقام پر ایک شخص نے تجھے آواز دی کہ مجھے بھی اونٹ پر سوار کروا دے، تو نے اس کی بات نہیں سنی اور آگے بڑھ گیا اور اسے سوار کروائے بغیر آگے چلا گیا، جبکہ وہ ہمارا چاہنے والا تھا اور مجھے معلوم ہے کہ تجھے بھی پتا تھا وہ ہمارا ماننے والا ہے، پھر بھی اپنے ساتھ اسے سوار نہیں کروایا، جبکہ اس وقت بھوک بہت زیادہ تھی، تیرے پاس وقت بھی موجود تھا، تو سوار کروا بھی سکتا تھا، پھر بھی نہیں کروایا۔
یاد رکھ تو نے اگر اس کو دھتکارا ہے تو وہی ایسے جیسے مجھے دھتکارا. جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے تڑپتا ہے، مولا اس طریقے سے اپنے ماننے والوں کے لیے تڑپتے ہیں. اگر ایک ماننے والے کی مدد نہیں کی ہے، وہی ایسے ہے کہ جیسے امام کے اپنی اولاد کی مدد ہم نے نہیں کی. اس طرح سے مولا تڑپتے ہیں. اب یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کراچی میں آپ ہر ایک کو اپنی گاڑی میں سفر کروا دیں، کیونکہ حالات یہاں پر کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، لیکن جس کو انسان جانتا ہو کہ یہ اپنا ہے، جس کی شناخت ہو، جس کی پہچان ہو کہ یہ کون ہے، ٹھیک بندہ ہے یا نہیں ہے، جس کو اپنی گاڑی میں سوار کیا جائے، اگر انسان کو ایک نیکی کا عمل انجام دیتا ہے، مولا کو بہت پسند ہے. دوسری مثال ہمارے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں. امام راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص ہے جو خود بھی کھانا کھا رہا ہے اور جانور کو بھی کھانا کھلا رہا ہے. وہ کتا تھا جس کو کھانا کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے. امام اس کے قریب آئے، کہا کہ تو کون ہے؟ کہا کہ میں فلاں یہودی اس کا غلام ہوں. کہا چلو پھر چلتے ہیں اس تمہارے آقا کے پاس. مولا اس یہودی کے باغ تک پہنچ گئے اور اس باغ تک پہنچنے کے بعد کہا کہ کیا یہ تیرا غلام ہے؟ کہا کہ ہاں مولا یہ میرا غلام ہے، اور آپ کو میں جانتا ہوں کہ آپ نواسے رسول ہیں، آپ سرکار امام حسن ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو. امام نے فرمایا کہ اگر یہ تیرا نیک سا غلام ہے جو اتنا خوبصورت کام کرنے والا ہے کہ ایک جانور کی بھی بھوک کا خیال رکھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس غلام کو خود خرید. یہودی کہنے لگا، اب یہودی بھی مسلمانوں سے بعض اچھے بھی گزرے ہیں. یہودی کہنے لگا کہ اے حسن مجتبی، آپ کے تشریف آوری اور آپ کے قدموں کے صدقے میں میں نے یہ غلام آپ کو ویسے ہی ہدیہ کر دیا. امام نے فرمایا کہ اچھا جو اس کے وسائل ہیں، جو اس کے درہم و دینار ہیں، میں وہ بھی خریدنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی میں اس کو دے دوں. کہنے لگا کہ آپ نے بس تقاضا کیا، میں نے آپ کے حرف کے پاس رکھا ہے اور یہ میں بھی ساری چیزیں آپ کو دے دیتا ہوں. وہ بھی امام کے حوالے کر دیے. جب امام یہ ساری چیزیں لے کر نکلنے لگی تو اب یہ غلام بھی امام کا ہے، جو مال مل گیا وہ بھی امام کا مال ہے. جب امام جانے لگے تو جاتے جاتے کہنے لگے، اے یہودی جب تو اسے آزاد کر سکتا ہے تو میں اسے بھی اپنا غلام بنا کر رکھوں. میں نے بھی اسے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا اور یہ مال جو تو نے مجھے دیا ہے وہ بھی میں نے اس کے حوالے کر دیا. اس پورے منظر کو یہودی کی بیوی دیکھ رہی تھی. یہودی کی بیوی نے جب امام حسن کا یہ کردار دیکھا، فوراً سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اسلام کو قبول کرتی ہوں، میں حسن مجتبی کے ماننے والی بنتی ہوں. جیسے ہی بیوی نے کہا، شوہر کی زبان سے بھی نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسے ہی اس نے بھی کلمہ پڑھا، غلام کی زبان بے زبانی سے نکلا، یہ مال کتنا عجیب مال تھا، اس مال کی وجہ سے میں بھی آزاد ہو گیا اور یہ یہودی بھی مسلمان ہو گئی اور اس کا شوہر بھی مسلمان ہو گیا. کتنا چھوٹا سا عمل تھا، انسان کو، امام کو کتنا پسند آتا ہے، صرف ایک جانور کو کھانا کھلائے. اگر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی انسان کرتا ہے، امام کو ایسے خوشی ملتی ہے جیسے ایک باپ کو خوشی ملتی ہے اپنی اولاد کی. آج کی رات اگر کوئی نماز شب پڑھتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے نماز شب پڑھ لی، پتہ نہیں اس کا ثواب مجھے آخرت میں ملے گا، کب ملے گا. نہیں، امام وقت ابھی آپ سے خوش ہوتے ہیں، ابھی آپ سے راضی ہیں، ابھی وہ مسکراتے ہیں، میرا چاہنے والا کتنا اچھا ہو گیا. ایک مرج تخلیق تھے، قوم کے اندر وہ درس دے رہے تھے، بہت بڑے مرج، بہت بڑے آیت اللہ. جمعرات کے دن آیا، درس سے خارج میں اپنے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ رات شب جمعہ آنے والی ہے، میں تم سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم سب کوشش کرو کہ زیارت بی بی معصومہ قوم پر جاؤ، سلام پیش کرو، زیارت پڑھو. اچھا، ایران کے اندر جمعے کا دن پھر چھٹی کا دن ہوتا ہے. چھٹی کا دن گزر گیا، ہفتے کا دن آیا. جب ہفتے کا دن آیا، وہ مرجع دوبارہ سے ممبر پر آئے، درس شروع کیا، لیکن درس شروع کرنے سے پہلے کہا کہ میں تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم سب زیارت بی بی معصومہ قوم پر گئے تھے، اور میں صرف اپنی جانب سے شکریہ ادا نہیں کرتا، بلکہ جب تم سب نے زیارت کر لی تو رات میں بیوی میرے خواب میں آئی اور انہوں نے فرمایا کہ تیرا شکریہ کہ تو نے راغب کیا کو میری زیارت پر، اور یہ بھی کہہ دینا کہ ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں جو میری زیارت پر آئی تھی.
جب انسان نیک عمل انجام دے رہا ہوتا ہے اسی وقت معصوم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جیسے ایک باپ کو خوشی ہوتی ہے اپنے بچے کو پہلا نمبر آتا ہوا دیکھ کر، اپنے بیٹے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھ کر، اسی طریقے سے امام معصوم کو خوشی ہوتی ہے. صحیح. اب آئیے دوسری منزل پر. کبھی کبھار باپ دیکھتا ہے کہ بچہ بہت زیادہ نافرمان ہو گیا ہے، غلط راستے پر چلا گیا ہے، پھر باپ کو غصہ بھی آتا ہے. لیکن غصہ آنے کا یہ مطلب نہیں کہ اب یہ باپ نہیں رہا، اب اس کے اندر محبت ختم ہو گئی، یہ ایکسپائر ہو گیا ہے. نہیں، ابھی بھی ہے باپ. یہ جو غصہ آیا ہے اپنی اولاد پر، یہ بھی باپ کو اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد اور ترقی کرے. میں غصہ اس لیے کر رہا ہوں، میں ڈانٹ اس لیے رہا ہوں کہ غلط راستے پر میرا بچہ جا رہا ہے، غلط صحبت میں جا رہا ہے، غلط حرکتیں کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. میں ڈانٹ اس لیے رہا ہوں، غصہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ صحیح راستے پر آ جائے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترقی کرے. کبھی کبھار آپ کو معصومین کی زندگی میں بھی ملے گا کہ معصومین اپنے ماننے والوں پر غضبناک ہو گئے، وہ ہیں غضبناک، لیکن اس لیے نہیں کہ اب امام ہم سے محبت نہیں کرتے، ابھی بھی محبت کرتے ہیں. کیا جناب ہور کو مولا حسین نے نہیں فرمایا اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی ہے؟ یہ کیوں ڈانٹ کر کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا تاکہ ایک چنگاری لگ جائے کہ مولا نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا ہے، میں مولا کی ماں کا ذکر کیسے کروں؟ یہ چنگاری لگائی ہے. تو کبھی کبھار ڈانٹا جاتا ہے تاکہ صحیح راستے کی طرف آئے. اور کیسا مقام پایا ہے جناب ہور نے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ فنا کی آخری حد پہ کھڑا ہوا تھا اور بقا کی آخری حد تک حسین لے آئے. اور ایسے لے آئے کہ آج کے دور میں بڑے سے بڑا فقیر، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا عارف بھی ہو تب بھی ہور کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے تو ادب کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اے ہور، جس طرح سے تم نے اپنے زمانے کے مولا پر اپنی جان نچھاور کی، کاش ہم بھی ہوتے تو اپنی جان اسی طریقے سے نچھاور کرتے. یعنی مجتہد جس کی دنیا تقلید کرتی ہے وہ خود ہور کی تقلید کرتا ہے. اے ہور، جو تم نے کام کیا ہے میں چاہتا ہوں میں بھی وہی کام کروں. یہ ہے جناب ہور کا مقام. معمولی نہ سمجھے گا، ساری غلطیاں کی تھی لیکن ایک مولا کی جب ڈانٹ سنی تو کس طریقے سے اصلاح کے راستے پر آئے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے، متعدد واقعات اس طرح کے مولا کے ملتے ہیں. ساتویں سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے. تھک تو نہیں رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے اچھی طریقے سے؟ ساتویں سرکار کا زمانہ ہے. میں شاید نام لوں گا، بزرگوں کے ذہن میں تو پورا واقعہ آ جائے گا. اگر واقعہ آ گیا تو آپ صلوات پڑھا دیجئے گا، میں واقعہ وہیں پر چھوڑ دوں گا، دوسری بات شروع کروں. ساتویں سرکار کا زمانہ ہے. علی ابن یقین ساتویں امام سے ملاقات کر رہے ہیں. صلوات نہیں پڑھیں گے کیا؟ واقعہ معلوم ہے نا؟ یہ مجھے بیان کرنا پڑے گا. علی ابن یقین، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمارے پاس سامعین سن چکے ہیں، بات نہیں سنے، بہت خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ علی ابن یقین ساتھ سرکار کے زمانے میں بہت جلیل القدر صحابی، بہت ہی مکرم معتبر صحابی. ایک پوری روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے میدان میں منادی آواز دے گا مولا علی کے صحابیوں تو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو میسم تمار آئیں گے، مالک اشتر آئیں گے، محمد ابن ابی بکر آئیں گے، کمیل ابن زیاد نخعی آئیں گے اور مولا علی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. پھر آواز دی جائے گی امام حسن کے صحابی ہو جاؤ، امام حسین کے صحابی ہو جاؤ، امام سجاد کے صحابی ہو جاؤ، امام باقر کے صحابی ہو جاؤ، امام جعفر صادق کے صحابی ہو جاؤ. اور جب کہا جائے گا امام موسیٰ کاظم کے صحابی ہو تم آ جاؤ، علی ابن یقین آ کر کھڑے ہو جائیں گے. یہ مقام ہے علی ابن یقین کا، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. لیکن ایک دن ایسا آیا کہ جب ساتھ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خادم نے آ کر اطلاع دی کہ علی ابن یقین آئے، آنے کی اجازت دے دو. ساتھ امام نے فرمایا ان سے کہو کہ ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. علی ابن یقین کو تو پوری امید تھی، ایک ذرہ برابر 1% بھی احتمال نہیں تھا کہ مولا مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے. خادم نے آ کر کہا کہ امام ابھی مصروف ہے، بعد میں آئیے.
علی ابن یقین کے لیے بہت چونکنے والی بات تھی. کچھ دیر کے بعد دوبارہ آ گئے, کہا اب اجازت لے کر ہمیں اندر جانے کی اجازت دیجیے. امام کے پاس وہ خادم آیا, کہا کہ علی ابن یقین آئے. کہا ان سے کہو کہ بعد میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب علی ابن یقین کے پیروں تلے زمین نکل گئی. مولا نے دھتکار دیا, مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی کہ مولا کو پسند نہیں آیا. میں سوچتے رہے, بہت سوچتے رہے, کیا قضا کیا ہے, کیا چھوڑا ہے, کیا تکلیف دی ہے کسی کو, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بالآخر ایک مرتبہ خادم سے کہا بس میری ایک ملاقات کرا دو, میں پوچھنا چاہتا ہوں میری غلطی کیا ہے. یہ جذبہ امام چاہتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری غلطی کیا ہے, کیوں مجھے آپ کی بارگاہ سے دھتکارا جا رہا ہے. آئے, اصرار کے ساتھ اجازت ملی, امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام نے فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ایک میرا محب تیرے پاس اپنے کام سے آیا تھا, تو نے یہ کہا تھا کہ میں بہت مصروف ہوں, بعد میں آنا. تیرا اسے یہ کہنا کہ میں بہت مصروف ہوں, بعد میں آنا, ایسا ہی تھا جیسے تو نے مجھے کہہ دیا. جب تک تو اس سے معافی نہیں مانگ کر آئے گا اس وقت تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا. علی ابن یقین اسی وقت نکلے, اور یہ اعجاز امامت تھا جو علی ابن یقین نے دوبارہ دیکھا کہ پھر عراق کی سرزمین سے, بغداد کی سرزمین سے ایسے نکلے کہ 2 ہی لمحے کے اندر مدینہ پہنچ گئے. اور وہاں جا کر جس کو ناراض کیا تھا اس کو راضی کیا, اور ایسا راضی کیا کہ کہا کہ تو اپنا پائے مبارک میرے رخسار پر مل, تاکہ یہ نشان میں اپنے امام کے پاس لے کر جاؤ کہ میں اسے سچی توبہ کر کے آیا. اور یہ رخسار پر نشان لے کر امام کی بارگاہ میں جب پہنچا تو کیا دیکھا کہ امام خود دہلیز پر آئے ہوئے تھے. دروازہ کھلا ہوا ہے, باہیں کھلی ہوئی ہے, اور سینے سے لگا کر کہا ایسے ہوتے میرے ماننے والے. تو کبھی کبھار امام ڈانٹتے بھی ہیں, کیوں؟ جیسے ایک باپ ڈانٹتا ہے اپنی اولاد کو تاکہ یہ صحیح راستے پر آئے. باپ اپنی اولاد کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے, امام اپنے ہر جانے والے کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہی معاملہ 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا. پورا قافلہ آیا امام کی خدمت میں. کبھی کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولا نہیں بتائیے, ہم گئے مشہد زیارت کرنے کے لیے, کربلا زیارت کرنے کے لیے, کیا ہماری زیارت قبول ہو گئی نہیں ہوئی, یا ہمارا انجام بھی ویسے ہوگا کہ جیسے مولا رضا کے جو ظاہر آئے تھے قافلے کی صورت میں مولا کے امام زیارت کرنے کے لیے آئے تھے, مولا نے انہیں بھگا دیا تھا, یہ ہوگا ہمارا انجام. میں نے کو بتایا, سمجھایا کہ نہیں, مولا ہمیں اس طرح سے نہیں دھتکاریں گے. کیوں؟ کیونکہ مولا ہم سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے. اور مولا نے جو ان کو بھی دھتکارا ہے, ان کو بھی جو ڈانٹا ہے, وہ اس لیے نہیں ڈانٹا کہ انہیں معاف کر دیا جائے, آئندہ تم ہمارے پاس نہیں آنا, بلکہ اس لیے ڈانٹا ہے تاکہ اپنی اصلاح کر لے اور ہمارے اچھے ماننے والے بن جائیں. محبت باقی ہے مولا کی, جیسے ایک باپ کی اپنی اولاد سے محبت ہوتی. آئے مولا سے ملاقات کرنے کے لیے, کہا خادم سے کہا مولا کو جا کر کہہ دیں کہ آپ کے شیعہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. خادم گیا اندر, امام رضا کو بتایا کہ آپ کے شیعہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. امام نے بڑا سخت جملہ شاہ فرمایا یہ جو آئے ہیں یہ جھوٹے ہیں, ان کو کہو پہلے جھوٹ چھوڑ دیں پھر آئے ہم سے ملاقات کرنے. یہ چلے گئے. عجیب بات ہے, مولا نے ہمیں جھوٹا کہہ دیا. اب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم سچ بولیں, اب ہم صحیح بولیں, ہماری گفتار صحیح ہو. آئے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ سے, ایک ہی دن میں 2 مرتبہ آتے تھے, صبح بھی آتے تھے, شام میں بھی آتے تھے. مولا ملنے کی اجازت دے دیجیے, مولا ملنے کی اجازت دے دیجیے. اور اس کیفیت کو وہ افراد محسوس کریں گے کہ جو جاتے ہیں نجف میں مولا کی زیارت کرتے ہیں, ساتھ ساتھ آیت اللہ سستانی وہاں پر موجود ہیں, کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں, آغا سستانی سے ملاقات ہو جائے. اگر فرض کیجیے آغا سستانی کہیں کہ ہم جو فلاں قافلہ آیا ہے اس سے ملاقات نہیں کریں گے, وہ بہت حرام کام کرتے ہیں, تو انسان بھی یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے آغا سستانی سے ملاقات کا شرف نہیں ملا. آغا سستانی کی جبکہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے مولا متقیان کے سامنے. خود آغا سستانی مولا کے فقیروں میں سے ایک فقیر, اور وہی ان کے لیے سب سے بڑا کمال ہے. لیکن اگر وہ بھی ملنے سے انکار کر دیں تو انسان یہ سوچتا ہے کہ آغا سستانی نے ملنے سے منع کیا ہے. ذرا تصور کرے, مولا رضا نے منع کر دیا, میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا. یہ دوبارہ آئے, بڑے مولائی تھے, واپس آئے,
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑا حساب و کتاب رکھتے ہیں. ہم مولا سے ملنے کے لیے گئے تھے, ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, مولا نے منع کر دیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے آمنا وسلمنا, اب ہم کبھی آپ سے ملنے کے لیے نہیں آئیں گے. کچھ ایسے بے نصیب بھی ہوتے ہیں جو حساب و کتاب سے چلتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں, مولائی ہوتے ہیں. نہیں مولا آپ نے ملنے نہیں دیا, ایسا ہو نہیں سکتا, ہمیں کیا کمی ہے دوبارہ ملنے کے لیے آئے, ہم مل کر رہیں گے. جو اصرار کرتے ہیں مولا ملنا ہے آپ سے, ملاقات کرنی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں امام زمانہ پردہ غیب میں ہے, اب پردہ غیب میں وہ چلے گا, ہمارا کیا قصور ہے, ہم کیسے مل سکتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں مولا پردہ غیب میں ہے, اتنوں سے ملاقات کر لی ہے, مجھ غریب سے ملاقات کیوں نہیں کی. مولا مجھے ملنا ہے آپ سے, ملاقات کرنی ہے آپ سے, آپ نے فلاں کو زیارت کروا دی, فلاں کو زیارت کروا دی, مجھے کیوں زیارت نہیں کروائی. تو کچھ مولا ہی ہوتے ہیں, محب ہوتے ہیں, ایسا پسند ہے مولا کو. یہ روزانہ آتے تھے, 2 مرتبہ آتے تھے, فجر میں بھی آتے تھے, مغرب پر بھی آتے تھے. مولا منع کرتے تھے نہیں ہمیں نہیں ملنا, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو, اپنی اصلاح کرو, اپنی اصلاح کرو. آخری دن آ گیا ان زائرین کا, آ کر خادم کو کہا اب مولا سے کہیں ہم اپنے وطن جا رہے ہیں, ایک زیارت تو کروا دے, ایک دیدار تو کروا دے. خادم جب مولا کے پاس آیا, مولا نے کہا ان کے لیے دروازہ کھول دو. اگر یہ مولا ہی نہ ہوتے تو دروازہ نہ کھلتا. تھے محب پکے جانے والے تھے, اس لیے دروازہ کھولا. آئے مولا کے حضور, مولا نے انہیں گلے لگایا, انہیں بڑا پیار دیا, انہیں بڑا سلام دیا, ان کو اپنی جگہ پر بٹھایا. انہوں نے سوال کیا مولا اب تک تو ہم نے ایسا پیار آپ کا نہیں دیکھا تھا, ایسی محبت نہیں دیکھی تھی, آج اتنا پیار کیوں آ رہا ہے. اس کا وجہ یہ ہے کہ تم ہو ہمارے چاہنے والے, تم ہو ہم سے محبت کرنے والے. لیکن جب تم ہمارے دروازے پر ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے تو تم دعویٰ بہت بڑا کرتے تھے. تم یہ دعویٰ کر کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں. شیعہ اور ہوتے ہیں اور محب اور ہوتے ہیں, شیعہ اور ہوتے ہیں, محب اور ہوتے ہیں. حدیث قصہ کے اندر بھی ہم یہ کہتے ہیں وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا. ہم حدیث قصہ میں بھی بتاتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں, محب اور ہوتے ہیں. مولا نے فرمایا شیعہ کی پہچان سنو اور محب کی پہچان سنو. محب وہ ہوتے ہیں جو ہم سے محبت تو کرتے ہیں لیکن جو ہم کہتے ہیں اس پر پورا عمل نہیں کرتے, اور شیعہ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں. اپنے آپ کو اگر تم محب کہتے تو ہم دروازہ کھول دیتے ہیں, لیکن جب تم نے دعویٰ اتنا بڑا کیا ہے, جب شیعہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ تم شیعہ بن کر بھی دکھاؤ. اور مولا اگر ان کو ملنے نہیں دے رہے ہیں, بار بار دروازہ بند کر رہے ہیں, تبھی ان کی اصلاح ممکن تھی. توجہ رکھیے گا, اگر پہلی مرتبہ میں ملاقات ہو جاتی تو کیا اصلاح ہوتی ہے. آتے ملاقات کرتے, ہاتھ چھوڑتے, زیارت کرتے, چلے جاتے, جیسے تھے ویسے ہی رہتے. امام چاہتے ہیں کہ ان کی ترقی ہو, امام ان کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں, امام ان کو شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں, امام اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے پہلے بند کرتے رہے دروازہ, اور جب آخری موقع آیا تو ایسی چنگاری جلائی کہ اب جب تک زندہ رہیں گے امام رضا کے فرمان پر عمل کرتے رہیں. مل کے عظمت امام رضا پر درود پڑھ دیجیے. بس عزیزو, مولا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معیار میں تھوڑا سا اضافہ کریں, اور جس طرح سے مولا اپنے سے محبت کرواتے ہیں اور اپنے سے پیار کروانا چاہتے ہیں, اسی طریقے سے مولا چاہتے ہیں کہ تم مولا کے ہر چاہنے والے سے محبت کرو, کیونکہ ہر چاہنے والے مولا کی اولاد ہیں. ہم سب علی اور نبی کی اولاد کی طرح ہیں. اگر کوئی ان کی اولاد سے محبت کرتا ہے, ان کی اولاد کو کچھ عطا کرتا ہے, مولا خوش ہوتے ہیں, مولا کو خوشی نصیب ہوتی ہے. تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیے, جہاں جہاں انسان کسی نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے, ہر ایک کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہے. کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کسی کو تعلیم کی ضرورت ہے, کسی کو شادی کے لیے ضرورت ہے. اگر ہم نے آج مدد کی تو گویا ایسے کہ جیسے امام کی اولاد کی مدد کی. اس سے زیادہ بڑا مقام ہو نہیں سکتا انسان کا. چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت خوبصورت سا صحابی ہے, بہت پیارا سا صحابی ہے. آئے امام کی خدمت میں کہنے لگا کہ مولا
میں مدینہ میں بار بار آپ سے زیارت کرنے کے لیے آتا ہوں، بار بار آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہوں، آپ ہمیشہ مجھے اپنے گھر میں اپنے بیت الشرف میں جگہ دیتے ہیں، آپ پریشان ہوتے ہیں بلا وجہ۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پیسے میں آپ کو دے دوں تاکہ آپ مدینے میں میرے لیے الگ سے گھر خرید لیں، آپ پریشان ہوں۔ 4000 دینار، دینار کہا جاتا ہے سونے کے سکوں کو، ہر دینار کو آپ کم از کم 10 گرام کا سکہ بھی سمجھیں تو 4000 10 گرام کے سکے دیے اس نے مولا کو۔ کہ مولا یہ 4000 دینار رکھیے، میرے لیے مدینے میں ایک اچھا سا گھر دیکھ لیجئے تاکہ جب میں مدینہ میں آؤں تو آپ کو پریشان نہ کروں۔ امام نے وہ پیسے رکھ لیے۔ اگلا سال آیا۔ اب یہ مومنین کا طریقہ تھا کہ جب جب حج کے لیے آیا کرتے تھے تو مکے کی زیارتیں مکمل نہیں ہوتی جب تک مدینے کی زیارت نہ ہو، تو جب جب مکے کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے ہمیشہ مکہ سے مدینہ آتے تھے۔ اب جب یہ حج کر کے آیا امام کی خدمت میں مدینہ، تو مدینہ میں امام کی قدم بوسی کی، امام سے سلام دعا کیا اور فوراً سے سوال کیا، مولا میرے لیے کہاں مکان آپ نے خریدا؟ خریدا آپ نے مکان؟ مل گیا آپ کو کوئی مکان؟ امام کا جملہ سنیے گا۔ امام نے فرمایا میں نے ایک ایسی جگہ تیرے لیے مکان دیکھا ہے جس کے بائیں طرف امام حسن ہے، دائیں طرف امام حسین، آگے آگے رسول خدا ہے، پیچھے پیچھے علی مرتضیٰ۔ کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کس شہر کے اندر ہے؟ یہ کس محلے میں ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ ساری اشیاء ملیں گی؟ کہا میں نے یہ جو گھر خریدا ہے میرے لیے وہ جنت میں خریدا۔ اچھا ہمارے لیے تو آسان ہے واہ واہ کہنا، لیکن جس کے 4000 دینار چلے گئے اس کے دل سے ذرا پوچھیں کہ مولا میں نے تو آپ کو 4000 دینار دیے تھے تاکہ میرے لیے گھر خرید دیں، میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ 4000 دینار کا کیا کیا؟ امام شاہ فرماتے ہیں میں نے تیرے دیے ہوئے پیسوں کو اولاد حسن اور اولاد حسین کے اوپر خرچ کر دیا، جو ان کے غریب تھے ان کو امیر بنایا، جو ان کے غیر شادی شدہ تھے ان کو شادی شدہ بنایا، جو ان کے پڑھے لکھے نہیں ہو سکے تھے ان کو پڑھا لکھا بنایا، ان کو تعلیم دلوائی، جو جس کی ضرورت تھی اس کو پورا کیا۔ یہ سارے پیسے سادات کرام پر خرچ کیے۔ کہتا ہے کہ مولا اگر آپ نے میرے لیے گھر جنت میں خرید لیا ہے تو مجھے اس کی سند بھی دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو فرق ہے ہمارے امام میں اور دوسروں کے امام میں۔ دکھاؤ کوئی اپنا ایسا امام جو جنت کی سند دنیا میں دیتا ہو۔ امام نے اسی وقت سند لکھی کہ یہ جعفر ابن محمد کی سند ہے فلاں ابن فلاں کے لیے کہ میں نے اس کے لیے جنت میں مکان دیکھ لیا، یہ سند کے ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ لے کر جاؤ اور یہ جہاں دکھاؤ گے تمہیں ہر جگہ پر اس کے خریدار ملیں گے۔ کہتا ہے جب میں شہر پہنچا کچھ عرصے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی، میں مرنے کے قریب ہوا، میں نے ورثہ کو وصیت کی جب مجھے دفنانا تو اس سند کے ساتھ دفنانا۔ سارے ورثاء نے جب اسے دفنایا تو سند کی ساتھ ہی اس کے سینے پر رکھ دی، اس کے ساتھ اسے دفن کر دیا۔ اس کے ورثاء یہ کہتے ہیں کہ اگلے دن جب ہم دوبارہ سے اپنے باپ کی قبر پر گئے تو وہ سند کا حصہ قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ جب ہم نے اس کو اٹھا کر دیکھا تو وہی سند موجود تھی، لیکن اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جو میرے مولا نے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھا۔ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو ہمیں صرف دنیا نہیں دینا چاہتے، ہمیں جنت تک دینا چاہتے ہیں، جنت میں اعلیٰ ترین مقام دینا چاہتے ہیں، جہاں بائیں دائیں ہر طرف پنجتن پاک کا احساس۔ اس سے زیادہ بڑی چیز چاہیے؟ اس سے بڑی اور کوئی کائنات میں چیز ہے ہی نہیں جہاں پنجتن پاک کی صحبت مل جائے۔ جہاں پنجتن پاک ملیں گے وہاں دنیا کی ہر نعمتیں، ہر نعمت کا آغاز ہے تو پنجتن پاک کی منشت سے۔ بس عزیزو، میں نے آج کوشش کی کہ امام سے میں اپنے آپ کو قریب کروں اور ہم اپنے آپ کو قریب کریں تاکہ امام آج بھی ہم سے خوش ہوں اور انشاءاللہ جب ہمیں موت آئے تو امام ہم سے راضی و خوش ہوں۔ اے مولا، آپ کی زندگی میں ہمیں ایک حور ملتے ہیں اور ایک حبیب ملتے ہیں۔ حور آپ کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے اور حبیب کو آپ نے خود اپنے راستے پر بلایا تھا۔ مولا ہم آپ سے صرف آج کے دن یہ دعا کرتے ہیں کہ یا آج آپ ہمیں حور بنا دیجئے
یا حبیب کی طرح اپنے راستے پر بلا لیجیے۔ ایک تیسرے صحابی بھی ہیں جن کا آج ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ بہت سے کوفے میں نام کے مسلم تو تھے، لیکن جو اسم با مسمى ہو وہ صرف مسلم ابن عقیل۔ حبیب اور حر کو تو اپنے راستے پر بلایا تھا، لیکن مسلم وہ تھے جن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا۔ اب ہماری اتنی تو اوقات نہیں ہے، مولا وہ تو مسلم تھے جو آپ کے نمائندہ بننے کے قابل تھے۔ کون ایسا ہو سکتا ہے؟ تمنا یہی ہے کہ بس ان کے قدموں کی خاک بن جائے۔ مسلم ابن عقیل کوفہ میں مولا کی طرف سے وکیل بن کر چلے۔ جب کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل جا رہے تھے تو ذرا تصور فرمائیے گا، اگر آپ امام زمانہ کے ساتھ ہیں، باقی جتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہ سب امام زمانہ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو امام زمانہ یہ کہیں کہ تمہیں فلاں جگہ پر جانا ہے، تو فوراً سے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ مولا آپ کے ساتھ بڑا فلاں عیج اللہ بھی ہے، فلاں مجتہد بھی ہے، فلاں مولائی بھی ہے، فلاں عارف بھی ہے، فلاں عزادار بھی ہے، مجھے کیوں آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا مسلم کے ذہن میں سوال نہیں آئے؟ مولا آپ کے ساتھ تو عباس، مولا آپ کے ساتھ علی اکبر ہے، مولا آپ کے ساتھ مولانا محمد ہے، آپ کے ساتھ قاسم ہے، مجھے کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ لیکن ایک قربان ہو جائے مولا کی اطاعت پر، جناب مسلم عقیل نے ذرا سوال نہیں کیا، جیسے ہی حکم امام آیا فوراً سر تسلیم کیا، کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جناب مسلم کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا ہوگا۔ کوفہ پہنچ گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو کوفوں نے ملنا شروع کیا، ملاقات کے ہوئی، بیعت ہوئی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک بھی بیان کی گئی، بیعت ہو گئی۔ لیکن پھر یزید کو خط لکھا گیا، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، حسین کے فیور میں جا رہے ہیں، کسی ایسے کو بھیجو جو حسین کی آواز سے اوپر کرے۔ ابن زیاد کو حکم دیا گیا کہ تم بصرہ کے علاوہ کوفے کی بھی والی بن جاؤ۔ کوفہ ابن زیاد کے حوالے کر دیا گیا، ابن زیاد کوفہ میں آئے۔ جتنے مولا کے چاہنے والے تھے یا قتل کیا گیا یا زندان میں ڈال دیا گیا۔ جناب مختار کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا، میثم تمار کو شہید کروا دیا گیا۔ بڑے بڑے اصحاب تھے جو شہید ہو گئے، کتنوں کے تو نام بھی ہمیں نہیں معلوم۔ جناب مسلم ابن عقیل کے لیے دائرہ تنگ ہونے لگا۔ جناب مسلم مختار کے گھر سے نکل کر ہانی ابن عروہ کے گھر پر آ گئے۔ ہانی کو بھی ابن زیاد نے اپنے دربار میں بلایا، گفتگو ہوئی ہانی سے، اپنے گھر میں حسین کا سفیر رکھتے ہو اور ہمیں سمجھتے ہو ہمیں اطلاع نہیں ہے۔ ہانی نے کہا کہ وہ میرے گھر پر خود آئے ہیں اور میں اپنے گھر سے ان کو نکال نہیں سکتا، جو خود مہمان بن کر آیا اس کو میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ابن زیاد کو ہانی ابن عروہ نے یہ دو ٹوک جواب دیا، میں تیرے حوالے مسلم کو نہیں کر سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ مسلم کو مدینے کا راستہ بتا دو۔ بس آزادہ یہاں سے کربلا کی داستان شروع ہو گئی۔ اسی وقت ابن زیاد نے چھڑی اٹھائی، ہانی ابن عروہ کی نے بینی مبارک ناک پر ماری، جس سے ناک سے خون جاری ہو گیا، زخمی ہو گئے، بہت لہو لہان کر دیا، ہانی کو زندان میں بند کر دیا۔ لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی، ہانی ابن عروہ کی بھی قبیلے والوں میں خبر پھیل گئی کہ ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ ابن زیاد نے قاضی شرح کو بلایا، کیا تم جا کر گواہی دو، دیکھو ہانی زندہ ہے، جا کر سب کو بتا دو ہانی زندہ ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا۔ قاضی شرح ابن زیاد کے پریشر میں آ کر جھوٹی گواہی دے دی کہ ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے، زندہ ہے، سب خیریت ہے، تو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ جناب مسلم عقیل کے لیے دائرہ تک ہونے لگا۔ یہاں سے ہانی ابن عروہ زندان میں موجود تھی، اب مسلم کا کوئی ساتھی نہیں۔ آخری ایام آ گئے، 8 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، 8 ذی الحجہ کی رات، یعنی 7 ذی الحجہ کا دن ختم ہوا، 8 ذی الحجہ کی رات مسجد کوفہ میں مسلم عقیل نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے پیچھے دیکھا نا، 18,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، لیکن پیچھے صرف 10 افراد تھے۔ میں کہوں گا اے مسلم عقیل، اب جب دوسری نماز پڑھیے گا نا تو پیچھے نہ دیکھیے گا، کیونکہ آپ کے پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب مولا آپ کے پشت پناہ ہے۔ جناب مسلم عقیل نے نماز مکمل کی، مسجد کوفہ سے باہر تشریف لائے، اب سوچ رہے ہیں کہ کس گلی میں جاؤں،
میرے لیے تو ساری گلیاں انجان ہیں، اگر مدینے کی گلی ہوتی تو مجھے معلوم ہوتا کہ خاندان بنی ہاشم کہاں رہتا۔ کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، کبھی کسی گلی میں جاتے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچے جہاں تھک کر بیٹھے، کسی خاتون نے دروازہ کھولا، آواز دی، تجھے معلوم نہیں یہ کوفے کے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، جا اپنے گھر چلا جا۔ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ جناب مسلم یقین کی آواز ہے، جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ تو کون ہے؟ کہ انا سفیر الحسین، میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ مومنہ تھی، کہنے لگی آپ مسلم ابن عقیل ہیں، آپ میرے سید و سردار ہیں، ارے آپ یہ نہ کہیں آپ کا کوئی کوفہ میں گھر نہیں ہے، یہ گھر آپ ہی کا گھر۔ جناب مسلم ابن عقیل کو گھر مل گیا، لیکن گھر کے اندر آتے ہی ایک کمرے میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے، وہیں پر رات بسر کی۔ اس مومنہ کا ایک ایسا بیٹا تھا کہ جو ابن زیاد کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ فرق دیکھیے گا، ماں کس عقیدے کی ہے، بیٹا کس عقیدے کا ہے۔ ماں حسینی ہے، بیٹا یزیدی ہے۔ ماں اپنا کام کر رہی ہے، ماں پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ ماں نے جناب مسلم عقیل کو جگہ دے دی، لیکن جب بیٹا لوٹا دیکھتا ہے کہ ماں بار بار ایک کمرے کی طرف جاتی ہے، ذرا دیکھو تو صحیح ماں ماجرا کیا ہے۔ جیسے کمرے کو کھولا تو کیا دیکھا، جس کو پورے کوفہ میں ابن زیاد ڈھونڈ رہا تھا وہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ جا کے فوراً سے ابن زیاد کو خبر دی، ابن زیاد نے فوجیں بھیجی، لشکر پر لشکر آئے۔ جیسے ہی جناب مسلم عقیل نے دیکھا کہ فوج آنا شروع ہوئی، فوراً سے مومنہ سے کہا تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ، میں باہر نکلتا ہوں۔ مومنہ نے کہا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گی، آپ میرے گھر میں رہیں، آپ کی میں حفاظت کروں گی۔ جناب مسلم عقیل کا سن جملہ سن سکے تو سنیے گا، فرمانے لگے کہ تو ایک خاتون ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ بلوا تیرے گھر میں آ جائے۔ میں کہوں گا مسلم ابن عقیل، آج آپ نے کوفے کی کنیز کا خیال رکھا ہے، کل کوفے کی شہزادی بے مقدار چادر کوفہ اور شام میں پھر رہے جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب مسلم عقیل گھر سے باہر نکلے، جہاد کیا، بہترین جہاد کیا، ایسا جہاد کیا کہ پھر دوبارہ سے ابن زیاد کو خبر دی گئی، ارے ذرا اور لشکر بھیج، اور فوج کو بھیج۔ کہنے لگا میں نے تو ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ کہ جس ایک شخص کو بھیجا ہے تو نے گرفتار کرنے کے لیے، وہ کوفے کا کوئی بہکال تھوڑی ہے، وہ خاندان بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے، اس کے لیے پورا کوفہ بھی کم ہے، بھیج لشکر کو بھیج۔ جناب مسلم ابن عقیل کے مقابلے میں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی، لیکن مسلم ابن عقیل پیچھے نہ ہٹے۔ میں کہوں گا جب جناب مسلم ابن عقیل کے اندر ایسی شجاعت ہے کہ ایک مسلم پورے کوفہ کے لیے کافی ہے، تو کیا ایک عباس پورے کربلا والوں کے لیے کافی نہ ہوں گے؟ ایک اکیلے عباس پورے یزیدی لشکر کے لیے کافی نہ ہوں گے؟ مسلم ابن عقیل لڑتے رہے یہاں تک کہ دغا کے ذریعے گڑھا کھود کر مسلم ابن عقیل کو پیچھے دھکیلا اور وہاں گھڑے میں ڈال دیا۔ جیسے گھڑے میں مسلم ابن عقیل کے گردا تھا، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے چھپوئے، کسی نے پتھر مارے۔ حتیٰ میں یہ کہتے ہیں کہ گھروں کی چھتوں سے یزیدی عورتوں نے گرم گرم پانی مسلم سلام جناب مسلم عقیل پر، ایسے لہو لہان ہو گئے، شہید ہونے کے قریب ہو گئے، لیکن ہمتیں کم نہ ہوئی تھی۔ جب گھڑے سے باہر نکالا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، زخموں سے چکنا چور ہو گئے تھے، لیکن ابن زیاد کے دربار میں آئے تو سینہ تلا ہوا تھا، آ کر کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آگے ڈال کے بات کر رہے تھے۔ کسی درباری نے آواز دی، تو کیا آداب درباری بھول گیا ہے؟ ابن زیاد تیرا امیر ہے، اسے سلام کر۔ مسلم نے عقیل نے کہا مالی الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، میں صرف اپنے آقا کو سلام کروں گا۔ ابن زیاد سے بڑی گفتگو ہوئی اور وہ گفتگو پڑھنے کے قابل ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کتاب لحوف کو ضرور پڑھیے گا، سید ابن طاؤس کی کتاب ہے، اس کا اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ کیا مکالمہ ہوا ہے ابن زیاد کا مسلم عقیل کے ساتھ، صرف ایک جملہ اس میں سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم تم کوفے کے اندر فتنہ برپا کرنے کے لیے آئے تھے، فساد برپا کرنے کے لیے آئے تھے۔ مسلم نے بے ساختہ کہا فتنہ تو تم نے اور تیرے باپ نے برپا کیا ہے، فتنہ تو یزید اور یزید کے باپ نے برپا کیا ہے، اور ہر چیز کا تو جواب
دینا شروع کیا، یہاں تک کہ ابن زیاد عاجز ہو گیا، کہنے لگا اسے دارالامارہ پر لے کر جاؤ، اس کے سر کو تن سے جدا کرو، سر کو کوفے کے اندر گھمانا شروع کرو۔ دارالامارہ پر مسلم ابن عقیل آ گئے، ایک مرتبہ مکے کی راہوں کا رخ کیا، فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آقا آپ پر میرا سلام ہو۔ یہ کہنے کے بعد اپنی گردن جھکائی، کسی ملعون نے تلوار چلائی، سر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، باقی بدن کو زمین پر پھینک دیا۔ میں کہوں گا جناب مسلم، جیسی قسمت آپ نے پائی ویسی کربلا میں قریب زہرا نے بھی پائی۔ آپ کے سر کو بھی تن سے جدا کیا گیا، مولا کے سر کو بھی تن سے جدا کیا گیا، مگر اتنا تو فرق تھا نا، جب مولا کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تھا تو بدن تیروں سے چھٹنی ہو چکا تھا، 3 دن کی پیاس تھی۔ جب آپ کا بدن کوفے کی زمین پر گرا، آپ بہت غریب تھے، آپ پر کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا، لیکن اتنا فرق ضرور تھا، جب آپ کے سر کو اور آپ کے دھڑ کو کوفے میں گھمایا جا رہا تھا تو آپ کی بیٹی آپ کو دیکھنے والی تھی۔ کربلا میں وہ مظلوم اپنے بابا کے گدے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھتی ہے، کبھی اپنے بابا کے بابا اللہ کے قریب جا کر بیٹھ جاتی ہے، اے میرے بابا بتا کیا تو ہی میرا بابوس ہے جو مجھے اپنے سینے پر سلا ہے۔